اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے ہے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لیجیے۔ ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شک ہے، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرأت نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے۔ خاموشی والی رکعت سورہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور عصر کی ہے تو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہیں، مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہیں ایک سری ہے، عشاء میں آ کر دو جہری ہیں دو سری ہیں، سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہیں۔ تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں یا اب پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے۔ ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، چار آیتیں جو ہے وہ بھی ایک سانس میں پڑھ جائے گا۔ لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی ہے، یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تو 1 منٹ جو ہے خاموش رہتا ہے تاکہ آپ اب جو مقتدی ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہوگا۔ لیکن ایک مسلک یہ ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے۔ سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں، پڑھا جا رہا ہے سنو، خود خاموش رہو۔ اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی ہے، جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہیں، ان میں اسپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو امام کی قرات ہی آپ کی بھی قرات ہو گئی۔ گویا کہ اس آیت سے، اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرات کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات۔ اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے۔ اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ مسلک ہے، امام شافعی کا ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھتے۔ امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں۔ وہ کیا ہے، جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو، اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو۔
سری رکعت میں البتہ، جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا تھا، آپ بھی خاموشی سے پڑھ رہا۔ بہرحال ان چیزوں میں میں نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے، تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں ہے، نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیسے وہ انکار کریں گے؟ اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف سے جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے۔ بات کہ جو فرض نماز ہے اصل اہمیت اس کی ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی حلقوں میں اور خاص طور پر جو ذرا متصوفانہ انداز کے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں وہ فرض کو تو بس ایسے ہی ادا کر لیتے ہیں جیسے بس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ وہ فرض کو ترک کر دیتے ہیں، نوافل پر سارا صرف رات کی نماز پر زور دیا جا رہا ہے، فرض نمازوں کی ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ بالفعل دیکھے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے در حقیقت اس پھر راہ نبوت سے انسان کو ہٹا دینے والے ہیں۔ فرض کتنا فرض، نفل کتنا، نوافل کے بارے میں جو ہے شریعت سے ثابت ہے، وہ تہجد بھی نافلۃ لک حضور کے لیے تو لازم تھی، باقی کے لیے لازم نہیں ہے۔ جو قیام اللیل شروع میں تھا وہ لازم نہیں ہے، ہاں رمضان مبارک میں اس کی تشریق ہے، ترغیب ہے، وہ خاص ایک مہینہ ہے، اس میں دن میں کھانا پینا جو ہے وہ حرام کیا گیا، تو رات کو 2/3 رات یا 1/3 کم سے کم 1/3 رات جاگو اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ تو یہ اصل میں جو توازن ہے یہ جو ہے بہت ضروری۔ ارأیت اذا صلیتم صلوات المکتوبات، حضور آپ نے دیکھا، غور فرمائیے کہ اگر میں جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کرتا، اب مثلا ایک حدیث مجھے اور یاد آئی، فرض نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے حضور نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے۔ فرض کیے تو اذا صلیت المکتوبات صلوات المکتوبات وصمت رمضان، اور میں روزہ بھی رمضان کے روزے رکھ دوں، باقی روزہ رکھنا آپ کی مرضی پر ہے، رکھیں ٹھیک ہے، لیکن وہ جو لازم نہیں ہے، نجات کے لیے لازم جو بیس لائن ہے وہ جو عبادات فرض، اس کے بعد جتنا آدمی اضافہ کر سکے، حالات کو بھی دیکھے۔ بعض حالات ایسے ہوں گے کہ اس میں اصل اہمیت جہاد کی ہو جائے گی، قتال کی ہو جائے گی۔ اب ایسا حال بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام قائم ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، نظام خلافت قائم ہے، تو اب قتال کا معاملہ جو وہ حکومت کے ذمہ ہے، حکومت انتظام کرے گی۔ اگر کہیں 10,000 آدمی چاہیے، 10,000 آدمی نکل آئے چل جانے کے لیے، تو باقی آرام سے گھر میں سوئیں یا نوافل پڑھیں، ساری رات کھڑے رہے، ٹھیک ہے، یہ تقرب بالنوافل کا موقع ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہے، پامال ہے، اسے پاؤں تلے روتا جا رہا ہے، شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، عوامر کا استہزاء ہو رہا ہے، اور جو منکرات ہیں ان کی تبلیغ ہو رہی ہے، اس وقت آدمی نوافل پہ لگا ہے، وہاں تو فرض ہو جائے گا امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد، اس کی جو بھی تقاضے ہیں اس وقت سارے تقاضے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اس اصل سے اس فرض کو ترک کر کے نوافل پہ لگیں گے، یہ نوافل کے اوپر دے مارے جائے گا۔ اس کو بہت زیادہ نمایاں کرنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں، ذرا سوچئے، جب دامن احد میں معرکہ جاری تھا اور صحابہ کی جان پر بنی ہوئی تھی، خود حضور کی جان پر بنی ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہے آپ زخمی ہوئے ہیں اور اتنا خون آپ کا بہہ گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں، اور خبر ہو گئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ اس وقت اگر کوئی شخص مسجد نبی میں بیٹھا ہوا درود کی تسبیح پڑھ رہا ہو، یا کوئی اور نوافل ادا کر رہا ہو، یا قرآن پڑھ رہا ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم آپ کا ہو؟ پکا منافق ہے، حالانکہ کام تو وہ اچھے کر رہا ہے۔ درود کی کتنی فضیلت آئی ہے، اور نوافل ہے، یا قرآن کا پڑھنے کا ایک ایک حرف کا 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 اس میں بھی اللہ کے حق کے بعد والدین کا، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک، سورہ انعام کا 19واں رکوع توحید خداوندی کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک،
اسی طرح یہاں اور ایک مقام تو اور ہے جو ہم اپنے منتخب نصاب میں پڑھ چکے ہیں، جہاں اس طرح بریکٹ کیا ہے اللہ نے انشکر لی ولوالدیک، کرو شکر میرا اور اپنے والدین۔ اس میں نوٹ کر لیجئے چونکہ ادائے حقوق کا فلسفہ ہے، جیسا کہ میں تمہیدی جو گفتگو ہے اس میں عرض کر چکا ہوں، معاشرت کے اندر اصل شے دیکھنی ہے کہ کس کا کیا حق، وہ حق ادا کیجئے۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑا حق تو انسان پر اللہ کا ہے، خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، اور حقیقتاً رب بھی وہی ہے، پالنے والا وہی ہے۔ البتہ پالنے میں اللہ نے ذریعہ بنایا ہے والدین کو، انسان وجود میں آتا ہے والدین کے ذریعے، یہ جو بھی نعمت وجود عطا ہوئی ہے اس میں بھی ذریعہ واسطہ والدین بنے۔ پھر جو ربوبیت ہے، پالنا پوسنا ہے، اس میں بھی اللہ کی ربوبیت کا سب سے بڑا ذریعہ، خاص طور پر اس وقت جب کہ انسان اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب جب کہ میں بالکل چھوٹا سا تھا، مجھے تو اپنی ضرورتوں کا احساس بھی نہیں تھا، میں اپنی کسی ضرورت کا شعور بھی نہیں رکھتا تھا، انہوں نے میری کیئر کی ہے، مجھے پالا پوسا ہے، میری ضروریات فراہم، یہ میری تکلیف پر خود جاگتے رہے ہیں اور تڑپتے رہے ہیں، اپنا پیٹ کاٹا ہے اور مجھے کھلایا ہے، یہ سارا کام جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، پروردگار ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، تجھ ہی سے درخواست کر رہا ہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ در حقیقت اسلامی تمدن اور اسلامی معاشرت کا اصل الاصول ہے کہ حقوق میں اللہ کے حق کے فوراً بعد بلکہ متصلاً بعد بریکٹڈ اللہ کے حق کے ساتھ والدین کا حق۔ یہاں بھی ذرا ایک فرق جو ہے وہ نوٹ کر لیں، جہاں بات آئے گی اطاعت کی، اطاعت اللہ کے بعد رسول کی، والدین کی نہیں، والدین کی اطاعت تو مشروط ہوگی، لیکن اللہ کی اطاعت کے ساتھ بریکٹڈ اطاعت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سورہ تغابن میں بھی ہم پڑھتے ہیں فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اطاعت میں اللہ کے بعد فوراً اللہ کا رسول، محبت میں اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ تو گویا کہ اطاعت میں بھی اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت میں بھی اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ادائے حقوق شکر اس میں اللہ کے فوراً بعد والدین۔ معلوم ہوا کہ ہر چیز کا اپنا ایک تقاضا ہے، ہر مضمون میں اپنی ایک ترتیب علیحدہ ہو جائے گی۔ جہاں بات ارکان اسلام کی ہوگی، ارکان اسلام میں کلمہ شہادت کے فوراً بعد نماز کا ذکر آئے گا، لیکن جہاں حقیقت ایمان کا تذکرہ ہوگا، ایمان کے فوراً بعد جہاد کا ذکر آئے گا۔ ہر شے میں اپنے مضمون کے اعتبار سے ترتیب ہے وہ بدل جائے گا۔ تو یہاں نوٹ کیجئے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب یہاں خاص طور پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ بھی معاشرتی استحکام اور خاص طور پر خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے بہت بنیادی ہدایت ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں جب سورہ تحریم کے تمہیدی مضامین ہم بیان ہو رہے تھے، ان پر غور کر رہے تھے کہ خاندان کے ادارے کا استحکام، ایک تو مرد کی سربراہی، الرجال قوامون علی النساء، یہ ایک مثبت حکم ہے، مثبت ہدایت ہے، اس لیے کہ اگر برابر کے دو سربراہ ہو جائیں گے تو وہاں فساد ہوگا، بدنظمی۔ مرد کی قوامیت، اس کی سربراہی، اس کی حاکمیت۔ نمبر دو، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ جو تصور آج کی دنیا میں ہو چکا ہے، جو خاندانی نظام کی چولیں ڈھیلی ہوئی، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ والدین بھی اولاد کو اپنی لائبلٹی سمجھتے ہیں، اور پھر اولاد بھی اپنے والدین کو اپنی لائبلٹی سمجھتے، ایسیٹ نہیں سمجھتے، بلکہ یہ کہ ایک طرح کا بوجھ۔ خاص طور پر والدین بوڑھے ہو گئے، اب ان کی دیکھ بھال ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے، ان کے لیے ادب نہیں ہے، ان سے محبت نہیں رہی مغربی معاشرے کے اندر، اس کے خاندان کے نظام اس طرح اس کی چولیں جو ہے ڈھیلی ہوئی ہوئی۔ اولڈ ہاؤسز بنا دیجئے، اب وہاں پر ان کو ڈال دیجئے، اب ہمارے معمولات میں خامخواہ خلل پڑتا ہے، ہماری پرائیویسی میں خامخواہ یہ دخیل ہوتے ہیں۔ یہ جو کیفیت ہو چکی ہے در حقیقت یہ بھی گویا کہ اس معاشرے کے فساد اور اس تمدن کی جڑ کاٹ دینے والا۔ لہذا قرآن مجید نے، جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جیسے یہ ہال ہے، اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی، یہ 3 ڈائمنشنز ہیں، اسی طریقے سے خاندان کے ادارے کی پہلی ڈائمنشن رشتہ ازدواج ہے، ایک مرد اور ایک عورت کے مابین۔ یہاں سے تو خاندان کی بنیاد پڑی۔ اس کے استحکام کے لیے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے قوام ہے عورتوں پر،
پھر جب ان کے ہاں اولاد ہوئی، اب سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی، اب والدین اور اولاد کا رشتہ ہے، یہ رشتہ مستحکم ہو۔ اس رشتے کے ضمن میں ہم وہ مثبت اور منفی دونوں پہلو دیکھ چکے ہیں جو ہمارے اس منتخب نصاب میں آ چکے ہیں۔ سورہ تغابن والدین کو ہدایت کی گئی، ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ ایک طرف تو خود محتاط رہو ان کی محبت کی وجہ سے، کہیں تم اپنی عاقبت برباد نہ کر بیٹھو، ان کے لیے جو بھی کرنا ہے اچھے سے اچھا کرو، لیکن حلال کے دائرے کے اندر، اللہ کے حقوق کو، اللہ کی حدود کو قائم رکھو۔ دوسری طرف مثبت حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یہ تمہارا مثبت فرض ہے، یہ تمہاری مثبت ذمہ داری ہے، تمہیں یہ فرض ادا کرنا ہے کہ ان کو اچھی ان کی تربیت ہو، ان کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف ان کو رغبت دلاؤ تاکہ ان کی عاقبت سنورے اور وہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ سکے۔ اب یہاں جو ہے در حقیقت یہ دوسری ڈائمنشن آ رہی ہے کہ اگر والدین کا ادب، ان کا احترام معاشرے کے اندر یہ قدر موجود ہو تو پھر والدین بھی اپنے آپ کو پورے طور پر انویسٹ کر دیں گے اولاد کے اندر۔ لیکن اگر عام طور پر یہ نظر آ رہا ہو کہ اولاد تو والدین کی پرواہ نہیں کرتی، تو والدین بھی پھر فکر کریں گے، اپنی کمائی میں سے کچھ بچا کر رکھیں، اپنے مستقبل کے لیے کچھ اہتمام کریں، وہ اپنے آپ کو پورے طور پر انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور جیسا کہ آج کل آپ مغرب میں دیکھ رہے ہیں، خاص عمر ہوئی ہے لڑکے کو بھی گھر سے نکال دیا، جاؤ کھاؤ پیو کماؤ، یہاں تک کہ لڑکیوں کو نکال دیا، جاؤ اپنے پاؤں پر کھڑے کھڑے۔ اس لیے کہ اب ہمیں جو کچھ کمانا ہے وہ اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بڑھاپے کے لیے، اپنا بڑھاپا انشور کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے آسائشوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم تمہیں اب اپنی لائبلٹی نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے مشرقی معاشرے میں ابھی تک وہ اقدار موجود ہیں کہ والدین بھی اپنے آپ کو بالکل لیا انویسٹ کرتے ہیں اولاد میں، اعتماد کرتے ہیں، اس لیے کہ اولاد بھی بالعموم یہ شکل ابھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ بڑھاپے میں والدین کے وہ کا سہارا بنتے ہیں، ان کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے اپنی امکانی حد تک قبر بستہ رہتے ہیں۔ تو یہ بھی در حقیقت باہمی اعتماد، خاندانی کے ادارے کے استحکام کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ وہ بات ہے جو یہاں تفصیل سے آ رہی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اور اس مقام پر، اس مضمون پر، یہ مقام ذروۂ سلام ہے قرآن مجید۔ جتنی تاکید یہاں آئی ہے اور جتنے اسلوب کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے یہاں، واقعہ یہ ہے کہ یہ ذروۂ سلام چوٹی ہے قرآن مجید کی اس موضوع پر۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر پہنچ ہی جائیں تمہارے پاس کبر، بڑی عمر کو، بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا وہ دونوں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو۔ یہ اف کیا شے ہے؟ اف عربی زبان میں کہتے ہیں قابل نفرت شے، جس سے گھن آتی ہے، جیسے کہیں کوئی غلاظت ہے یا کہیں پر کوئی یہ ناخن تراشے گئے ہیں وہ کہیں پڑے ہوئے ہیں، ان سے جن سے انسان کو کچھ گھن سی آتی ہے۔ یہ ہے لفظ، اس کا مادہ جو ہے حمزہ اور فا، اس کا مادہ یہ ہے۔ تو اف کہنا جو ہے در حقیقت کچھ نفرت کا، استحقار کا انداز۔ فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو۔ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اف لکم وما تعبدون، بڑی نفرت اور حقارت کے ساتھ اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا تھا تمہارے لیے اور تمہارے معبودوں کے لیے تف ہے، تم پر بھی اور تمہارے معبودوں پر بھی، یعنی یہ کہ میں ان سب سے بری ہوں اور میرا ان سے کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور یہی لفظ ایک مرتبہ آیا ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 میں کہ جو ناخلف اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والدین سے جس طریقے سے مخاطب ہوتی ہے، اف لکما اتعداننی، کیا آپ ڈھکوسنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا مجھے بتا رہے ہیں کہ میں جب مر جاؤں گا اور مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤں گا پھر مجھے اٹھا لیا جائے گا؟ تو وہاں بھی لفظ اف آیا ہے۔ تو یہاں نوٹ کیجئے، فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک کسی معاملے میں کہیں انہیں یہ احساس، اس کا اصل مفہوم سمجھئے، ان کے احساسات مجروح نہ ہو، یہ ہمیں کوئی اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہے ہیں یا یہ کہ ہم سے کسی درجے میں کوئی نفرت کر رہے ہیں،
ہمیں اب کوئی بلغ استحقار دیکھ رہے ہیں اولاد کی طرف سے یہ طرز عمل والدین کے لیے ظاہر بات ہے کہ نہایت ان کے جذبات کو مجروح کرنے والا ہوگا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، جھڑکو مت. یہ آگے بات مزید واضح ہو جائے گی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی عمر کو والدین پہنچ گئے ہیں تو جیسے خود قرآن مجید میں سورہ حج میں بیان کیا گیا ارذل العمر، ایک بڑی عمر ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ جس کو ارذل عمر کہا گیا ہے، اور اس میں کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، انسان کے حافظے میں، ذہن میں، سوچ میں وہ ترقی معکوس شروع ہو جاتی ہے، بلکہ یہ کہ بچپن کی سی کچھ باتیں جو ہیں وہ عود کر آتی ہیں، لوٹ کر آ جاتی ہیں، وہی عادتیں، وہی خواہشات. اس ظاہر بات ہے کہ اس وقت والدین کی ہر بات نہیں مانی جا سکتی، ان کی کسی فرمائش کو رد بھی کر دینا پڑے گا. لیکن لا تنہر، جھڑکو مت. بات جو ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ. کسی فرمائش کو اگر رد بھی کر دینا ہے تو جھڑکنے کے انداز میں، ڈانٹنے اور ڈپٹنے کے انداز میں. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بات کیا کرو، گفتگو کرو، ان کے سے مخاطب ہو تو بڑے ادب کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ ان کے مقام اور مرتبے کو ملحوظ رکھو. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. دیکھیے یہاں کتنے مختلف اسلوبوں سے بات لائی جا رہی ہے. ایک ہی بات ہے لیکن تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ اس کو لایا جا رہا ہے تاکہ اور بات واضح ہو جائے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھا کرو ان کے سامنے. جناح الذل من الرحمہ. اب ذل بھی کہتے ہیں کسی کے سامنے پست ہو جانا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا. پھر رحمت اور شفقت، یہ جو